محترم محتشم سامعین، 12 جنوری 2024 29 جمادی الاخرى 1445 ہجری کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے وفات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے معنون ہے۔ تو دعا فرمائے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ پہ عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر وفات شروع کرنے سے پہلے وہ ادھر دیکھ ہی نہیں رہے، باقی سیٹنگ کری جا رہے ہیں۔ چلو بس زیادہ کسر کی لوڑ نہیں ہے، مسئلہ ہو رہا ہے یار، وہی لگیا رہنے دینا سے کی تماشا بنا لیتے ہیں۔ ذکر وفات شروع کرنے سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے چند نمایاں پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ نمبر 1، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جو ہے وہ عبداللہ ہے، اور آپ کے والد کا نام عثمان ہے۔ اچھا بھٹ صاحب نے ہٹنا دے، کوئی نہیں اس کا مطلب۔ آپ کے والد کا نام عثمان ہے، اور عثمان کے والد کا نام عامر ہے، عامر کے والد کا نام عمر ہے، عمر کے والد کا نام کعب ہے، کعب کے والد کا نام سعد ہے، سعد کے والد کا نام تیم ہے، اور تیم کے والد کا نام مرہ ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر سے رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے غار کے بھی ساتھی ہیں، آپ کے میزار کے بھی ساتھی ہیں، اور حضور نے فرمایا صدیق میرے حوض کا بھی ساتھی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق بڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ہے ام الخیر سلمہ، یہ آپ کی والدہ کا نام ہے، اور آپ کی نانے کا نام ہے سخر، نانے کے والد کا نام ہے عامر، عامر کے والد کا نام ہے عمر، عمر کے والد کا نام ہے کعب، اور کعب کے والد کا نام ہے سعد، سعد کے والد کا نام ہے تیم، تیم کے والد کا نام ہے مرہ، اور مرہ کے والد کا نام ہے کعب، کعب کے والد کا نام ہے لوئی، اور لوئی کے والد کا نام ہے غالب، غالب کے والد کا نام ہے فہر، اور فہر کے والد کا نام ہے مالک۔ یہ آپ کا ننیال والا شجرہ نسب میں نے سنایا، اور پہلے آپ کو ددیال والا بھی سنا دیا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے عثمان، ابو قحافہ لقب تھا، اور عثمان کی یعنی حضرت ابو بکر کی دادی کا نام ہے امینہ،
کیا نام ہے؟ یہ آپ نے مولویوں سے نہیں سنا ہوگا، پہلی بار بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر کی دادی پاک کا نام ہے، یہ امینہ ہے، اور امینہ کے والد کا نام عبد العزا ہے، عبد العزا کے والد کا نام حرسان ہے، حرسان کے والد کا نام عوف ہے، عوف کے والد کا نام عبید ہے، عبید کے والد کا نام اویج ہے، اویج کے والد کا نام عدی ہے، عدی کے والد کا نام کعب ہے۔ تو یہ آپ کی دادی کا شجرہ نسبی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر پاک پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سے کسی نے پوچھا، ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ بیان کر رہے تھے کہ میری حضور نے بیان کیا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، حبب دنیاکم ثلاث، فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، جس میں آپ نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے، نیک عورتیں پسند ہیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ 3 چیزیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ سارا مجمع بولے گا انشاءاللہ کتنی چیزیں پسند ہیں؟ نمبر 1 النظر الى وجہ رسول اللہ، نظر میری ہو یا رسول اللہ چہرہ آپ کا ہو اور میں دیدار کرتا رہوں، یہ پہلی پسند۔ اس میں بڑی عجیب بات ہے کہ صحابہ، بیٹا آگے آؤ بھائی، یہ کام نہیں کرنا یار، حج میں میری پریکٹس کراتے ہو۔ عجیب بات ہے کہ جب سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ، یہ سمجھو سارے مسجد نبوی جی بیٹھے ہو، اللہ لے جائے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تھے تو صحابہ نظروں میں نظریں ڈال کر نہیں دیکھتے تھے، ادھر آئے، نظروں میں نظریں ڈال کر نہیں دیکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دیکھا نظریں جھکا لی، سمجھ رہے ہیں نا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور ٹک ٹکی باندھ کر، جنہوں گھورنا کہتے نہیں، وہ نہیں کرتے تھے، بس دیکھا نظر نیچے، دیکھا نظر نیچے، پھر دیکھا نظر نیچے۔ مگر الا ابا بکر و عمر، 2 ہستیاں صحابہ میں ایسی تھی کہ جو نظروں میں نظریں ڈال کر مصطفیٰ کریم کو دیکھتی تھی، اور مصطفیٰ کریم نظروں میں نظریں ڈال کر ان دونوں کو دیکھتے تھے۔ اور توجہ کرنا، نبی کی ذات ان کو دیکھے، یہ ان کو دیکھے، حدیث میں آ رہا ہے حضور بھی نما نما تھوڑا تھوڑا مسکراتے تھے، اور صدیق اکبر اور عمر پاک بھی نما نما مسکراتے تھے، ادھر بھی نظر ادھر بھی نظر، ادھر بھی مسکراہٹ ادھر بھی مسکراہٹ، اور شاعر بولا نظروں نظروں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی بیان کر دوں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے بھی داخل ہوئے کہ دایاں ہاتھ آپ نے ابو بکر کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، بایاں ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ کرو گے ہوئے نبی نے ہاتھ ابو بکر کو دے دیا، میں نے کہا دے دیا نا، ہاتھ بھی دیا ساتھ بھی دیا، تو چل، تیری قسمت میں چلنا ہے، صدیق کی قسمت میں نبی کے ساتھ ملنا اور چلنا ہے۔ چلو ہم لفظ چینج کر لیتے ہیں، تفضیلی بھائیوں کو بہت غصہ آئے گا،
نبی نے ہاتھ دیا نہیں، پہلے میں نے کیا دیا، اب بدل لیتے ہیں، دائیں ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ لیا، اب کہو نا سبحان اللہ، اب خوش ہو جائیں گے نا، دائیں ہاتھ میں آپ نے سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ لیا، بائیں ہاتھ میں آپ نے حضرت عمر کا ہاتھ لیا، تاکہ پتہ چل جائے بچہ بھیڑ میں پریشان نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں میری انگلی میرے باپ نے پکڑی ہوئی ہے، حضور بتا رہے ہیں عمر کبھی نہیں بھٹکے گا، صدیق کبھی نہیں بھٹکے گا، کیونکہ صدیق کا ہاتھ بھی مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، عمر کا ہاتھ بھی مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جو بھائی صحابہ کی عزت کے لیے بولنا عبادت ہے، قرآن بولا ہے، حضور بولے ہیں۔ اچھا جب سرکار داخل ہوئے تو صحابہ مسکرا پڑے کہ ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہے، دوسرا عمر کے ہاتھ میں ہے، تو جو یہ دیکھ کے خوش ہو وہ ہوتا ہے مومن، جو جل جائے وہ مومن ہے، تو صحابہ مسکرا پڑے۔ تو میرے آقا نے پوچھا اے میرے صحابہ تم مسکرائے کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا ایک ہاتھ ابو بکر کی طرف ساتھ ملا ہوا، دوسرا ہاتھ آپ کا جناب عمر کی طرف ساتھ ملا ہوا، میں ہم یہ منظر دیکھ کر توجہ درمیان میں 14ویں کا چاند ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ ستارے ارد گرد ہیں، یا رسول اللہ یہ منظر بڑا حسین ہے، یہ منظر بڑا خوبصورت ہے، اس منظر کو دیکھ کر ہم مسکرا پڑے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اگر تم یہاں مجھے ابو بکر عمر کے درمیان دیکھ کر خوش ہوئے ہو تو یاد رکھنا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جب میں قیامت والے دن اٹھوں گا تو اسی طرح میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور چل رولے تھے، سبحان اللہ، سردی بڑی ہے نا تو اٹھے کول گیا جانا نہیں پیا، چل رولے تھے۔ صدیق دا دشمن بڑا اوکھا جینا ودائے، فاروق دا دشمن بڑا اوکھا جینا ودائے، ہوے بغض صحابہ جو سینے اندر کدی جا نہیں ہو سکتا مدینے اندر، ہوے بغض صحابہ جو سینے اندر کدی جا نہیں ہو سکتا مدینے اندر، او کالیا او کافرہ تو چہرہ اپنا پٹے نہ ودائے، صدیق دا دشمن بڑا اوکھا جینا ودائے، فاروق دا دشمن بڑا اوکھا جینا ودائے۔ اور توجہ کرنا جناب، سبحان اللہ۔ حضور نے کیا فرمایا کہ قیامت والے دن میں اور ابو بکر عمر ساتھ ہوں گے، اللہ نے فرمایا سونے میں روزے وچ بھی تہاڈی انجی جوڑیاں بناواں گا، سجے ابو بکر کھبے عمر وچ مصطفیٰ۔ تو پہلی خواہش کیا تھی سیدنا صدیق اکبر کی؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، نظر میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، میں دیدار کرتا رہوں۔ موقع نہیں مل رہا تھا کہ جی گھر کے تکوں، تو جب غار میں تشریف لے گئے، سرکار تھکے ہوئے تھے تو آپ
حضور پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر کے یہ گودی میں سر مبارک رکھ کے سو گئے. علماء کہتے ہیں کہ سرکار صدیق اکبر کی گود مبارک ایسے تھی جیسے ریل ہوتی ہے، اور اس میں سرکار کا چہرہ ایسے تھا جیسے رب کا قرآن کھلا ہوا ہے. جذبہ تو تمہیں اللہ ہی دینا ہے، میں نے گالی دینی ہے، تھوڑی سردی دور نہیں ہوئی. اور سب نے قرآن کو پڑھا ہے، پر صدیق اکبر نے تو اس قرآن کو دیکھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، اور پھر پوری امت کو سمجھایا بھی ہے. اب یہاں سرکار تو سو گئے، ابو بکر جاگ رہے، دیدار ہو رہا ہے. اور میں کہتا ہوں صرف دیدار نہیں ہو رہا، وہ جو سرکار نے فرمایا نا، آپ نے فرمایا جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا تھا میں نے سوائے نبوت کے سب کچھ صدیق کے سینے میں ڈال دیا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دو سوال آپ سے پوچھنے ہیں، سب نے بولنا ہے کہ جوسی نہیں کرنی. بیت اللہ علیہ یا چہرہ مصطفیٰ علیہ؟ بھئی سارے بولو. چہرہ مصطفیٰ علیہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء. آپ جب بار بار چہرے کو آسمان کے اوپر دیکھتے ہیں نا تو میں بھی آپ کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اس کعبے کو قبلہ تو میں نے تیری رضا کے لیے بنایا ہے. اور اعلیٰ حضرت بولے آؤ حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. چہرہ مصطفیٰ کعبے سے بھی اعلیٰ ہے. کعبے پر اللہ نہیں ہے، اللہ کی تجلی ہے، مگر حضور نے تو اسی چہرے سے رب کو دیکھا ہے. اوپر جا کر معراج کی رات تو خاص تجلیات جو چہرے مصطفیٰ میں پڑی ہیں وہ قیامت تک کہیں اور نہیں پڑ سکتی. اس تجلیات سے سب سے زیادہ جس نے فیض حاصل کیا ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. دیوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ تم بار بار یا رسول اللہ کہتے ہو تو کوئی بات بھی تو کرو، بلاتے ہو آگے سے چپ کر جاتے ہو. تو کہتے ہیں یہ تو ادب کے خلاف ہے کہ تم کسی کو بلاؤ اور وہ آئے اور تم بات نہ کرو. عقلی دلیل ہے نا. تو تقی صاحب عثمانی صاحب مفتی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی تم بار بار کہتے ہو لبیک یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، تو پھر حضور متوجہ ہوتے ہیں تو کچھ بولو بھی تو صحیح، بولتے تو ہو نہیں. تو یہ کہنا یا رسول اللہ ادب کے خلاف ہے. ہم نے ان سے کہا کہ مفتی صاحب ضروری نہیں کہ سب کچھ بول کے سنایا جائے. حضور وہ ہیں جو بن بولے بھی سمجھ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں صدیق اکبر کی گود میں حضور سوئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہ صدیق میرا دیدار کر رہا ہے. اور یہاں ایک شاعر نے ایک تھوڑے سے اشعار کہے ہیں، کوئی ذوق ہو تو سنا دوں. کیونکہ محفلوں میں آپ کا ذوق ہوتا ہے، جمعے والے دن آپ ٹھنڈے رہتے ہیں بھائی. اب ذرا سردی دور کریے اور سنیے ہم نے جواب کیا دیا. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں. بھائی جن کو نہیں پتا ان کو تو سناؤ، پر وہ تو جانتے ہیں. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں. لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. وہ آنسوؤں کی
نہیں جان لیتے ہیں بھائی؟ اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا کیا، میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا کیا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارگر چاہیے، میرے زخموں کو وہ چارگر چاہیے، میں گدائے درے شاہ کونین ہوں، میں گدائے درے شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو حاجت نہیں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پر یا زیر زمین، ہو میسر زمین پر یا زیر زمین، مجھ کو تابان ایک اپنا گھر چاہیے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں۔ آخری شعر کوئی ہے توجہ، بڑی کمال کا ہے، مدحت شاہ، مدحت تعریف کو کہتے ہیں، مدحت شاہ کونوں مکہ کے لیے صرف لفظوں بیاں کا سہارا نہ لو، مدحت کونوں مکہ کے لیے صرف لفظوں بیاں کا سہارا نہ لو، شعر کہنا ہے اقبال اپنی جگہ، شعر کہنا ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے۔ تو مولا صدیق اکبر فرماتے ہیں میری پہلی دنیا میں خواہش یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، نظر میری ہو چہرہ حضور کا ہو میں دیدار کرتا رہوں، یہ خواہش اللہ نے شب ہجرت غار میں پوری کر دی، ایک دن بھی دیکھا، دو دن بھی دیکھا، ایک رات بھی دیکھا، دوسری رات بھی دیکھا، تیسری رات بھی جی بھر بھر کے دیکھا۔ توجہ کرنا، چہرہ مصطفیٰ کو یا خدا جانتا ہے یا پھر فرشوں میں پوری طرح صدیق اکبر جانتا ہے۔ دوسری خواہش ان ابنی تحت رسول اللہ، بیٹی میری ہو بیوی حضور کی ہو۔ تو یہ بھی خواہش پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ تیسرا المال انفاقی علی رسول اللہ، مال میرا ہو خرچ مصطفیٰ کرے۔ آپ کو پتا ہے کہ اہل و سنت کا عقیدہ ہے کہ جو سرکار کا ویسے تو مکہ اعلیٰ ہے، بولو جی مکہ اعلیٰ ہے، پر جس جگہ سرکار کا روضہ پاک ہے وہ جگہ، وہ روضے والی ما بین بیتی منبری و روضۃ من ریاض الجنہ، یہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں کہہ دوں کہ یہ تو جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ ہے۔
اب یہاں کہتے ہیں جی ظلم کیا صدیق اکبر نے، کالے کہتے ہیں، کالا بھائی پنجا پارٹی، وہ جی باغ فتح لے گئے، نبی کی بیٹی کا حق مارا. اور میں کہتا ہوں بھائی جہاں سرکار سوئے ہوئے ہیں نا، سنیے جملہ نوٹ کر لینا، جہاں سرکار سوئے ہوئے ہیں نا، جس کو تم عرش سے بھی اعلیٰ کہتے ہو، سنیے ہو، اس جگہ کو خرید کر دینے والا صدیق اکبر ہے. تم نے پتہ نہیں جنت میں جانا ہے کہ نہیں. کلن وعد اللہ الحسنہ میں جن سے رب نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اس وعدے میں پہلی ہستی صدیق اکبر ہے. اور مسجد نبوی کی جگہ خرید کر دینے والے صدیق اکبر ہیں. قیامت تک مسجد نبوی میں جو درود پڑھا جائے گا، جو سلام پڑھا جائے گا، جو نمازیں پڑھی جائے گی، جو تلاوت کیا جائے گا، جو تلاوت کی جائے گی مسجد نبوی کی، ہر نیکی کا ثواب قیامت تک صدیق اکبر کو جا رہا ہے. اور توجہ سے سن لیجئے، تیرا کوئی پتہ نہیں تو جنت میں جائے کہ نہ جائے. رب ہر مومن کو لے جائے، ہر مسلمان کو لے جائے، پر دعویٰ نہیں ہے، بھروسہ رب کی رحمت پہ ہے. آنکھ کھول، تو دیوبندی ہے تو دیکھ لے، غیر مقلد ہے تو دیکھ لے، سنی تو دیکھ رہے ہیں، تو شیعہ ہے تب بھی دیکھ لے. دنیا نے تو جنت میں جانا سو جانا ہے، صدیق تو آج بھی جنت میں ہے اور قیامت تک جنت میں رہے گا. دنیا محشر میں آ کر حساب لے کر جنت میں جائے گی، صدیق تو جنت سے اٹھے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ. بڑی ہولی آئی، ایک ایک جملہ میرا کھا رہے ہو تسی. تو اللہ کرے سردی کھا جائے جڑے میرے جملے کھان رہے ہو. ٹھنڈی پر دعائی لگ رہی ہے، گرم نہیں نہ دے سکتے. تو میرے سامعین توجہ، اگلی بات کے لیے ہلکا سا سبحان اللہ. محشر والے دن جب اللہ کا جلال عروج میں ہوگا، جب نبی کہیں گے رب نفسی رب نفسی، آج ہم بولنے والے، تو سرکار سیدھے میں جائیں گے اور اللہ فرمائے گا ارفع راسک، سونے سر اٹھا، مکھڑا دکھا، سر توڑتا، سوال کرا تھا کروں گا. وشفا تشفا وشفا تشفا، آپ شفاعت کریں میں قبول کروں گا. تو سرکار سر اٹھائیں گے، عرض کریں گے مولا میری امت بڑی مشکل میں ہے، سورج سوا نیزے پہ ہے، تو ذرا وہ حساب کتاب ہی شروع کر دے. اللہ جلال میں ہوگا، اللہ فرمائے گا کون ہے جو آج مجھے حساب دے سکے. تو سرکار فرماتے ہیں پیچھے سے پکڑ کر میں صدیق اکبر کو آگے کر دوں گا. کھا گئے ہو آگے کر کے کہوں گا اللہ یہ میرا صدیق حاضر ہے، اس سے حساب لے لے. تو اللہ فرمائے گا محبوب جس کے احسانوں کا بدلہ تو دنیا میں ادا نہیں کر سکا، میں اس سے کیا حساب لوں. یہ وہ صدیق ہے جو تجھ پہ خرچ کرتا گیا، اس نے کبھی حساب نہ مانگا نہ لیا. آج اس صدیق سے میں کیا حساب لوں گا، اس کو تو میں بغیر حساب کے جنت عطا فرماؤں گا. یہ ہے صدیق اکبر. سبحان اللہ. سمجھا نہیں نا؟ طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے، بھنگی، چرسی، ہرونچی، داڑھی منہ پہ نہیں ہے، کہتا ہے میں علی کا دیوانہ ہوں. علی کے تو پورے سینے پر داڑھی تھی. تو کب سے علی کا عاشق ہو گیا؟ میں حسینی ہوں. میں نے کہا حسین کو بھنگ کا تو علم ہی نہیں تھا، تجھ سے کبھی جدائی نہیں ہوئی، تو کب سے حسینی آ گیا؟ حسین تو قرآن پڑھتا تھا، آج جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ حسینی ہیں. اچھا جی، اب آپ کو یہاں لگتے ہاتھ ایک حدیث سنا دوں، بڑی کمال کی، اگر آپ ہلکا سا سبحان اللہ.
اور یہ جو روایت میرے سامنے ہے یہ موجم کبیر طبرانی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 38. پوری سند ہے، ٹائم تھوڑا ہے اس لیے سند چھوڑ کے چونکہ وفات کا بھی کوئی تھوڑا سا ذکر کرنا ہے تو میں یہ سنا رہا ہوں کہ اس حدیث کے راوی مولا علی کے بڑے بیٹے امام حسن پاک ہیں. 10 قسطیں میں نے ریکارڈ کروائی ہیں یہاں اس مسجد میں جو پوری دنیا میں جا چکی ہیں کہ مولا علی کی منور زبان، مولا صدیق اکبر کی مقدس شان. آپ تو میرا چینل وزٹ ہی نہیں کرتے، تسی کہندے ہو سانو مولوی کافی ہے، ان سنتی کی لوڑ ہے. تو آپ مجھے نہ دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ بات کرنے والا کون ہے، یہ دیکھیں بات کن کی ہو رہی ہے. آپ بھی میرے چینل پہ آئیں اور وہ سنیں اور آگے پھیلائیں، اللہ آپ کو ثواب دے گا. ہاں تو یہ مولا علی کے گھر کی گواہی ہے. مولا امام حسن پاک جو حسین پاک سے بھی اعلیٰ ہے، یہ بیان فرماتے ہیں قال لما احتضر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فرماتے ہیں جب سیدنا صدیق اکبر کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ انظری للقرحة التي كنا نشرب من لبنها. آپ نے فرمایا عائشہ اس اونٹنی کو دیکھو جس کا میں دودھ پیتا رہا ہوں، اس کو منگوا لو. والجفنة التي كنا نستبح فيها، عائشہ وہ پیالہ پڑا ہے جس میں میں پانی وغیرہ دودھ وغیرہ لسی پیتا تھا، وہ پیالہ بھی منگا لو. اونٹ بھی چونکہ اونٹ بھی بیت المال کا تھا اور وہ پیالہ بھی تھا تو فرمایا یہ دونوں چیزیں منگا لو. اور فرمایا والقطیفۃ التی کنا نلبسها، فرمایا یہ جو بچھونا میں اوڑا کرتا تھا ان کو بھی علیحدہ کر لو، میرا بستر علیحدہ کر لو، میرا اونٹ علیحدہ کر لو. اور فرمایا وہ میرا پیالہ علیحدہ کر لو. فَإِنَّا كُنَّا تَنْفِعُ بِذَلِكَ حِينَ كُنَّا فِي أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ. فرمایا بیٹا میں تب تک یہ چیزیں استعمال کرتا تھا جب میں امیر المومنین خلیفہ رسول تھا. اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ ساری چیزیں فرد دی الہ عمر، یہ ساری چیزیں عمر کے پاس پہنچا دینا. اما عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ اور کیا حکم ہے؟ ابو بکر کو کہنے لگی یا ابا جی اور کیا حکم ہے میرے بابا جان؟ تو حضرت عائشہ کو فرمایا بیٹی سرکار کو کتنے کپڑوں میں کفن مبارک دیا گیا؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی بابا 3 کپڑوں میں. فرمایا بیٹی میرے لیے وہ 3 کپڑے نئے نہیں لانے، یہ پرانے کپڑے جو میں پہن رکھے ہیں اور ایک کپڑا میرا پرانا وہ لے آنا. اب عائشہ بولی یا ابو بکر اے میرے بابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ خلیفۃ المسلمین کے لیے نیا کپڑا ہی نہیں ملا. فرمایا بیٹی مرنے والوں کو قبروں میں کپڑوں کی ضرورت نہیں، نیکیوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کپڑے چھوڑ دینا کسی غریب کے کام آ جائیں گے. تو کہتا ہے باغ فتح لے گیا، صدیق اکبر تو کپڑا بھی واپس کر کے جا رہا ہے، پیالہ بھی واپس کر کے جا رہا ہے.
اونٹنی بھی واپس کر کے جا رہا ہے اور نیا کفن بھی نہیں پرانے میں دنیا سے جا رہا ہے۔ یہ چیزیں حضرت ابو بکر عمر کے پاس پہنچی تو فلما مات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارسلت به الى عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ ساری چیزیں حضرت عمر پر پہنچی تو فقال عمر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنک یا ابا بکر، وہ کہتا ہے اے ابو بکر اللہ پر راضی ہو، لقد اتعبت من جاء بعدک، تو اپنے بعد والوں کو کتنی مشکلوں میں ڈال گیا ہے۔ اب ایک جملہ توجہ سے سنیں گے آپ، سبحان اللہ، نہیں سارا مجمع بولے میرے ساتھ سبحان اللہ۔ اگر یہ جملہ آپ نے سن لیا تو آپ کے ایمان پر حملہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ وہ جو پچھلی لائنوں میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں شہزادے نواب زادے، وہ بھی سن رہے ہیں انشاءاللہ صاحب کی توجہ ہے۔ آپ نے ایک وصیت اور فرمائی، فرمایا بیٹی وہ جو سامنے والی زمین ہے نا میری، اس کو فروخت کر دینا، اور یہ 2 سال 6 ماہ کچھ دن جو میں نے خلافت کی تنخواہ لی ہے وہ سارے پیسے جمع کر دے اور وہ میری زمین بیچ کر وہ وظیفہ واپس کر دے۔ 1 روپیہ بھی میں اپنے اوپر نہیں رکھنا چاہتا، حالانکہ تنخواہ جائز تھی اور تنخواہ متعین کرنے والے بھی مولا علی تھے۔ یہ بھی یاد رکھے، میرے پاس حوالہ ہے، موضوع نہیں، اگلا جمعہ ویسے ہی ذکر علی پر ہوگا انشاءاللہ، کہو نا انشاءاللہ، تو میں سارے راز کھولوں گا۔ حضرت علی نے تنخواہ مقرر کی حضرت عمر کے ساتھ مل کر، جو علی نے وظیفہ لگایا صدیق اکبر نے وہ بھی واپس عطا فرمایا۔ تو کس باغ کی بات کرتا ہے اور تو کس باغ کی مولی ہے؟ اپنی اوقات دیکھ، صدیق کی ذات دیکھ، گھوڑے آسمان سے تھکے گا تو تیرے منہ تے پڑیں گے، وہ واپس کر دیے۔ اب جملہ سنو جس کے لیے میں نے پوچھا تھا، توجہ ہے آپ؟ علی اس کو کہتے ہیں جو نبی کے گھر سے کھائے، صدیق اس کو کہتے ہیں جو نبی پر سب کچھ لٹائے۔ علی اس کو کہتے ہیں جس پر مصطفیٰ خرچ کرے، ارے صدیق اس کو کہتے ہیں جس کا خرچ مصطفیٰ پر ہو۔ چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا کو، کالے بھی آ جائے، تفضیلی بھی آ جائے اور جمع ہو جائے، جس فورم پر چاہیں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، دنیا کے جس فورم پہ جائیں، مجھے بلائیں، چیلنج کر رہا ہوں، نبی کا خرچ علی پر میں دکھاتا ہوں۔ پوری دنیا جمع ہو کر، پورے صدیق کے دشمن جمع ہو کر، ایران سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پاکستان تک، وہ جو گلی گلی بھاگ رہے ہیں صدیق اکبر پر، ان کو چیلنج ہے، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں خرچ نبی کا علی پر ہو رہا ہے۔ تم اسلام کا، نبی کا 1 درہم 1 دینار دکھاؤ تو صدیق پر خرچ ہو، نہیں، صدیق کہتے ہی اس کو ہے جو کماتا جاتا ہے نبی پر لٹاتا جاتا ہے۔ اگر کوئی روایت ملے، سنتے ہی رہو گے، اگر کوئی روایت ملے تمہیں کہ علی کا خرچ صدیق پر، تو لاؤ، لے آؤ، صحیح نہیں تو ضعیف لے آؤ، ضعیف نہیں تو موضوع لے آؤ، اور تفسیریوں تمہیں اہل سنت کی کتاب سے روایت نہ ملے تو شیعہ کی کتابوں سے لے آؤ کہ علی کا 1 درہم 1 دینار نبی پر خرچ ہو، یا نبی کا کوئی درہم و دینار صدیق پر خرچ ہو۔ یہ ریکارڈ تم لے آؤ، آج بھی سنی ادا کرنے کو تیار ہے۔ ہاتھ کٹو چادرہ پہن رہے ہو، آج بھی سنی ادا کرنے کو تیار ہیں، وہ تیار ہو؟ کوئی کتاب سے لے آؤ، ہماری نہ صحیح تو ان سے لے آؤ،
दिन रात सिद्दीक अकबर पर भोंकते हैं, जो सिद्दीक के आशिकों पर पर्चे करवाते हैं, जो सिद्दीक के आशिकों पर गोलियां चलाते हैं, उनसे ले आओ और इस्लाम का पूरा रिकॉर्ड 1400 साल खोलो। 1 रुपया 1 दिरहम दिनार जो खर्च किया हो वो खाता तुम दिखा दो, आज भी सुन्नी अदा करने को तैयार है। जो तैयार है हाथ निकाल के कौन सुभान अल्लाह। ये चैलेंज गली गली करना जे, इंशाअल्लाह जिम्मेदार मैं एक ले आओ। तू कहता भागे फदक ले गया कोड़िया, तेरे पता ही नहीं सिद्दीक अकबर है कौन है। बनु मुदा की पैदावार, तुझे क्या पता सिद्दीक किसको कहते हैं। सिद्दीक उसको कहते हैं कि सारे पैसे निकाल लिए और वो जो थैली थी ना वो खाली कर दी। अबू कुहाफा को नजर कम आता था। सैयदा अस्मा बिनते सिद्दीक कहती हैं जब मेरे बाबा हिजरत की रात चले गए तो मेरा दादा आ गया। कहने लगा बेटी हो तो टुर गया होना नबी दे नाल, घर कोई पैसे भी छड़ गया कि नहीं साढ़े खर्चे वास्ते। तो हजरत अस्मा कहती हैं कि था तो कुछ नहीं, मैंने उसमें रोड़े डाल दिए और कहा ये देखो दादाजी वो तो छोड़ गए हैं। कहते हैं वो हाथ लगा के कहा ठीक है माशाल्लाह भरी हुई है, रख दे। कौन है? ये है घराना सिद्दीक अकबर का। पर ये समझ उनको आता है जिनमें हया अदब शर्म गैरत हो। आइए अब आपको चंद बातें वो भी बताऊं। मेरे तो हदीस काफी रह जाती है यार हर बार, क्या करूं मैं। अच्छा भाई, आपने आखिरी लम्हात में पूछा कि बेटी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल किस दिन हुआ था। तो अम्मा जी फरमाने लगी सोमवार को। चलो मैं सारा खुलासा बयान कर देता हूँ। देखिए सैयदना सिद्दीक अकबर ने कोशिश की कि मेरी हर अदा मुस्तफ़ा वाली हो जाए, हर अदा मुस्तफ़ा वाली हो जाए। इतना हुजूर में फना हो गए, फना फिर रसूल हो गए। फना फिर रसूल की सफ में पहला नंबर सिद्दीक अकबर का ही है। क़यामत तक कोई इसको क्रॉस कर सकता नहीं। इतने फना हो गए कि जब हिजरत को दाखिल हुए ना मदीना तैयबा में तो दिन का टाइम था, पता नहीं चल रहा था नबी कौन है सिद्दीक कौन है। कौन है यार सुभान अल्लाह। ऐसा रंग चढ़ा हुआ है, क्या ख्याल है कपड़े एक जैसे थे? हुण बोलते ही नहीं हो भाषा, जिथे थोड़ा दिल करता टुबी मार जाते हो। ओ भाई चादर एक जैसी थी, नालैन एक जैसे थे, रंग एक जैसा था? नहीं दोस्तों, जो सीरत सरकार की है उसका रंग चढ़ा हुआ था। हजूर के नूर की किरणें पड़ रही थी। सैयदना सिद्दीक अकबर ये भी चमक रहे थे, दमक रहे थे, महक रहे थे। तो जो आता वो पहले सिद्दीक अकबर से सलाम लेता, फिर हजूर से सलाम लेता। सिद्दीक अकबर समझ गए कि लोगों को पता नहीं चल रहा मुस्तफा कौन है। तो सिद्दीक अकबर ने अपनी चादर उतारी और सरकार के ऊपर साया कर दिया ताकि पता चल जाए ये मुस्तफा है, मैं सिद्दीक अकबर हूँ। अब तवज्जो कर, नबी की चादर अली पर, सिद्दीक की चादर नबी पर। अब आपको जो मजमे में बैठे सुस्तियां आ रही हैं तो इसका मतलब है तवज्जो तो कोई नहीं ना आपने सुभान अल्लाह कहना ना कुछ शैतान तो जब मार के बैठा समाई जा रहे हैं।
میں کہتا ہوں آخری 2 منٹ ہے، جاگ لو انشاءاللہ نصیب جاگ جائیں گے، یہ دنیا بھی چمک اٹھے گی، آخرت بھی چمک اٹھے گی۔ نوابوں کی طرح ذکر اہل بیت، ذکر اصحاب رسول نہ سنا کرو، فقیروں کی طرح سنا کرو، جوڑیاں بھر کے لے جاؤ بھائی۔ تو سیدنا صدیق اکبر پاک پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا خطبہ سناتا ہوں جو حضرت عمر کو فرمایا ہے۔ ویسے تو میرے پاس ایک خطبہ ہے جو سب کو فرمایا ہے، پہلے میں وہ حضرت عمر والا سنا لوں۔ حضرت کہو سبحان اللہ۔ حضرت اغرا ابو مالک رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق پاک پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اغر ابی مالک فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو خلیفہ بنانا تھا، یعنی اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے حضرت عمر کو بلایا۔ اب عربی پڑھنے کا ٹائم نہیں، حدیث نمبر 37 ہے، جلد نمبر 1 ہے، المعجم الکبیر للطبرانی میرے سامنے ہے، بس میں صرف ترجمہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر پاک نے فرمایا اے عمر یاد رکھنا میں آپ کو ایسے کام کی اجازت عطا کر رہا ہوں جو اس شخص کو تھکا دیتا ہے جو خلافت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے، اور فرمایا اس لیے اے عمر اللہ کی اطاعت میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اس کے تقوی میں اس کی اطاعت کرنا، اور آگے فرمایا اس لیے کہ متقی امن والا بھی ہوتا ہے، محفوظ بھی ہوتا ہے، اور آگے فرمایا پھر یہ حکومتی معاملات جو پیش ہو جاتے ہیں، جو سامنے ہوتے ہیں، یہ کچھ چیزیں لازم نہیں کرتے سوائے اس شخص کے جس نے اس پر عمل کیا، یعنی حکومت میں عیاشی بدماشی اور لوٹ مار وہی کرتا ہے جو اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا، جو اللہ سے ڈرتا نہیں، اللہ کا خوف نہیں کھاتا۔ جیسے 75 سال سے بھیڑیے پاکستان پر باریاں باندھ کے نشانے لگا کے ہر بار نئے دعووں سے نئے نعروں سے پرانے شکاری آ جاتے ہیں، اب بھی آنے والے ہیں۔ فرمایا عمر اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھ تیرے اعمال برباد ہو جائیں گے، ہاں اگر تو خود بھی بھلائی پر عمل کرے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، خود برائی سے رک جا اور برائی سے روکنے کا آرڈر بھی کر، اگر تمہارے اندر اس کی طاقت ہو اور تمہارے ہاتھ لوگوں کے خون تک نہ پہنچے، لوگوں کی 4 دیواری تک نہ پہنچے، اور تمہارا پیٹ ان کے مالوں سے دور رہے، تمہاری زبان ان کی بے عزتی کرنے سے دور رہے، حلال کھانا، سب کی عزت کرنا، تاکہ قیامت والے دن تو بھی کامیاب ہو جائے۔ یہ ہے حضرت عمر اور یہ ہے ابو بکر پڑھیے رضی اللہ۔ اب میں آپ کو چند موافقات بتاتا ہوں، موافقات صدیق۔ سرکار کو بخار آیا 13 دن یا 15 دن، سیدنا صدیق اکبر کو بھی بخار آیا 13 دن یا 15 دن۔ اب توجہ، سرکار کی عمر مبارک 63 سال، سیدنا صدیق اکبر کی عمر مبارک بھی 63 سال۔ جس 4 پائی پہ سرکار نے آخری آرام فرمایا، وہی 4 پائی پر سیدنا صدیق اکبر نے آخری آرام فرمایا۔ اب توجہ، جب سرکار بیمار ہوئے تو پاس ام المومنین سیدہ طیبہ صدیقہ کائنات تھی،
جب سیدنا صدیق اکبر بیمار ہوئے تو پاس سیدہ کائنات صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ ام المومنین تھی۔ اب توجہ کرنا، سرکار نے درد کی وجہ سے سر پہ پٹی باندھی، حضرت ابو بکر نے بھی سر درد کی وجہ سے پٹی باندھی، سرکار نے حضرت عائشہ سے پانی لیا، حضور ابو بکر نے بھی حضرت عائشہ سے پانی لیا، سرکار نے فرمایا عائشہ مجھے مسواک دو، حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹی مجھے مسواک دو، سرکار کو چبا کے دینے والی عائشہ صدیقہ، حضرت ابو بکر کو مسواک چبا کے دینے والی عائشہ صدیقہ، جس فجر کے وقت میں حضور کی وفات ہوئی اسی فجر کے وقت میں صدیق اکبر کی وفات ہوئی، حضور نے بھی نصیحتیں کی، ابو بکر نے بھی نصیحتیں کی، حضور نے وصیتیں فرمائی، ابو بکر نے وصیتیں فرمائی۔ اب توجہ کرنا بھائی، جب حضرت ابو بکر حضور دنیا سے رخصت ہوئے تو پانچ صدیقہ کائنات تھی، جب حضرت ابو بکر کے ظاہری آخری سانس تھے تو پانچ صدیقہ کائنات تھی۔ پھر توجہ کر، جہاں حضور آرام کر رہے ہیں وہی صدیق اکبر بھی آرام کر رہے ہیں۔ فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو میری چارپائی سرکار کے روضے کے سامنے رکھ کر اجازت طلب کرنا۔ وہ کہتا ہے نبی سنتا نہیں، صدیق کہتا ہے اجازت مانگنا، اگر مل جائے تو مجھے دفن کرنا، نہیں تو بقیع میں لے جانا۔ تو صحابہ نے وہ چارپائی رکھی، اجازت مانگی تو روضے سے آواز آئی لے آؤ، میں محبوب ہوں، اپنے حبیب کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو جہاں صدیق مصطفیٰ ہے وہی صدیق ہے، جہاں سے مصطفیٰ اٹھیں گے وہی سے صدیق اٹھیں گے۔ جس جنت میں مصطفیٰ جائیں گے اسی جنت میں صدیق اکبر جائیں گے۔ یہ وہ جوڑ ہیں جو خدا نے صدیق اکبر کے ملائے ہیں۔ اب تم کیا کرو گے صدیق کے دشمنوں؟ یہ مسئلہ تمہاری گولیوں سے حل نہیں ہوگا، یہ مسئلہ رب کے قرآن کا ہے، سرکار کی میٹھی زبان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعے ذکر مولا علی پاک ہوگا، سب اٹھیں اور دل کھول کر مسجد کے